آگے آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا پریشرائز کرے گی انڈیا کو، یا صرف تعریفوں تک ہی ٹرمپ صاحب رہیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی انہوں نے بڑی تعریف بھی کی ہے سارے معاملے پر بھی اور باقی ایشوز پر بھی، اور لیکن اس پر بھی انڈیا یہ بھی چیز بھی بڑی کھٹک رہی ہے. انڈین میڈیا میں دیکھ رہی تھی، وہاں پر بھی اس چیز کو ڈسکشن کا موضوع بنایا ہوا ہے، زیر بحث کیا جا رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آگے کس طرح سے بڑھا جائے گا، پریشر آئے گا انڈیا پر اب؟ بہت شکریہ آمنہ مجھے انوائٹ کرنے کا. جہاں تک پریشر کی بات ہے، دیکھیں میرا اس پہ ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پوزیشن اس وقت لی ہے یا ہمیں ملی ہے دنیا کی طرف سے ریکگنیشن ہے پریزیڈنٹ امریکہ کی طرف سے یا دنیا میں یا ای سی او جس کی آپ بات کر رہی ہے، دیکھیں یہ ہم نے ارن کی ہے. اس قوم نے، اس ملک کے لوگ، مسلح افواج نے، پاک فضائیہ نے، یہ ہم نے اپنی ریلیونس ارن کی ہے. ہمیشہ میں اسٹریٹجی اگر جتنی میں نے پڑھی یا پڑھائی، ہمارا ماننا یہ تھا کہ وکٹری ہیز ویلیو، بیکاز اگر آپ جیتتے ہیں تو دنیا آپ کو ریکگنائز کرتی ہے. اس جنگ سے پہلے چلے جائیں، اگر اپریل کے اینڈ میں چلے جائیں تو انڈیا کا کیا ایجنڈا تھا، یا اگر آج انڈیا ڈسکلوز کرے کہ ہمارا وار آبجیکٹو یہ تھا، تو آئی ایم شیور ون آف دا موسٹ اسٹریٹجک آبجیکٹو ہندوستان کا اس وقت یہ تھا کہ پاکستان کو، جو ان کا خیال یہ تھا کہ پولیٹیکلی بڑا پولرائزڈ ہے، اسٹیبلٹی اکنامک نہیں ہے جتنی اتنے بڑے ملک کی ہونی چاہیے، انہوں نے سمجھا کہ پاکستان تقریباً آلموسٹ لیسٹ ریلیونٹ دنیا کی نظر میں ہو چکا ہے. جنوری فیبری میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ شروع کی ٹیرف لگانے کی دنیا بھر پر، اور سب سے زیادہ چائنا افیکٹ ہونے لگا، تو ظاہر ہے ایک اکنامک ٹسل شروع ہو گئی بٹوین یو ایس اے اینڈ امریکہ. تو انڈیا نے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوچا کہ یہ بڑا آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے درمیان میں، اس ایریے میں امریکہ کو ایک پولیس مین چاہیے اور وہ میں بڑا آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہوں، یہ ہندوستان نے ایزیوم کیا. لیکن اس کی پولیس مین شپ اس وقت تک سرٹیفائی یا ریٹیفائی نہیں ہو سکتی تھی جب تک پاکستان دنیا کے گلو پر ریلیونٹ ہو. تو اس کو ارریلیونٹ کرنے کے لیے ایڈوینچر کیا گیا تھا. سب سے بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹو جو میں ریڈ کر پاتا ہوں، ان کا خیال یہ تھا کہ اتنی ہیوملیشن پیدا کر لیں گے پاکستان عوام کے لیے، عام مسلح افواج کے لیے، کہ امریکہ مجبور ہو جائے گا ہمیں پولیس مین کا اسٹیٹس دینے پر، اور امریکہ چائنا کے خلاف ہمیں جب بھی استعمال کرنا چاہیں ہم حاضر ہوں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا سا میں کوئی ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ ریلیونس بھی بڑی لاجیکل بنتی تھی. امریکہ کے ساتھ انڈیا کی جو اینول ٹریڈ ہے وہ رفلی اباؤٹ $145 بلین کی ہے، اور جس میں 30 بلین انڈیا کے حق میں ہے. یعنی یہ تقریباً 80-85 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور امریکہ سے کوئی 40 بلین 45-50 بلین کے قریب امپورٹ کرتے ہیں ایوریج 2024 کے مطابق. پاکستان کی صرف 11 بلین کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے. ذرا آپ امیجن کریں کہ انہوں نے، ان کو یہ جو نشہ ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کس بیس پہ تھا، اکانومی بیس پہ تھا. وہ مس کیلکولیٹ کیا، مس ایڈوینچر کیا. اوبیسلی پاکستان کے مسلح افواج نے فلی بیک بائی پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہو گئی، جس طرح بفٹنگ جواب دیا. ہم ریلیونٹ، لیسٹ ریلیونٹ ہوتے ہوتے ہم ریلیونٹ ہو گئے. نہ صرف ریلیونٹ ہو گئے بلکہ انڈیا سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہو گئے. آپ نے نوٹ جو ایگزامپل دی ہیں، اور شام صاحب بھی جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ دیکھیے ہمیں دنیا اب اکنالج کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ہیئر از اے کنٹری جو ثبوت مانگتی رہی. یہ وہی ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل انکوائری کروا لے، یہ وہی ملک کہہ رہا ہے کہ ہمارے ثبوت دے دیں. کچھ نہیں کیا گیا اتنے عرصے میں. تو دنیا اب اتنی اوپن ہو چکی ہے، گلوب اتنا کھل گیا ہوا ہے، اب دنیا لاجک پہ چلتی ہے. پرسیپشن ضرور بنتا ہے، میڈیا بہت اچھا بنا لے سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی جب تک بیکڈ بائی فیکٹس نہ ہو تو یہ نہیں چلتا. آپ کو لگتا ہے آگے چل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رول پلے کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا شام صاحب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی شاید موسٹ، جس کو کہتے ہیں نا موسٹ فیوریبل کینڈیڈیٹ ٹیکنیکلی جس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ہونے چاہیے. وجہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تھوڑا سا ٹریڈ کا ہی صرف دیکھ لیں. ایک شخص جو آلموسٹ جو سپر پاور ہے، دنیا کا لیڈر ہے، اس کے پاس 145 بلین کا تو ٹریڈ کا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک چابی ہے ان کے پاس. اور جو امریکن پریزیڈنٹ نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، دوبارہ گھڑی کہا کہ میں نے ان سے کہا تجارت بند کر دوں گا. تجارت ہماری 11-12 بلین کی تجارت بند کے کیا نقصان ہونا تھا ایز کمپیئر ٹو 145 بلین ود انڈیا. تو میرا خیال ہے جتنی، جس کو کہتے ہیں نا فیوریبل پوزیشن میں اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ہیں، اس وقت ان کی باتیں جتنی مرضی ہوں، ریٹک ہوں، جس مرضی کے، لیکن اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جہاں وہ انسسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں وہ کر پاتے ہیں. اور ایک اور چیز دیکھ رکھیے گا، میں ان کا پچھلا ریکارڈ بھی دیکھ رہا تھا، میں ایک تجزیہ کر رہا تھا، اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں جو ان کے 6 مہینے ہوئے ہیں. دیکھیے ہی لائکس ونرز، ہی لائکس دا ہائی اچیورز. ایلون مسک ان کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے ہائی اچیورز ان کے ساتھ ہیں. تو آئی تھنک ہی ریسپیکٹس پیپل ہو ون، پیپل ہو ہیو ڈٹرمینیشن. انہوں نے ہمارے بارے میں بھی یہی کہا. آپ 4 مہینے 3 مہینے پہلے چلے جائیں، ہم کیا ریلیونٹ تھے دنیا کی نظر میں، خاص طور پہ امریکن پریزیڈنٹ اور بائیڈن کے زمانے میں چلے جائیں، ہم ویسے کتنے ریلیونٹ تھے کہ ہمارا کوئی ذکر بھی نہیں کرنا پسند کرتا تھا. اب میرا خیال ہے آپ اگر پچھلے مہینے کی ٹاکس اٹھا لیں تو امریکن پریزیڈنٹ نے شاید ہی کوئی آلٹرنیٹ ڈے پہ تو ضرور بات کی ہوگی انڈیا پاکستان، انڈیا پاکستان.
تو یہ صرف ثبوت ہے کہ آپ صرف میں تو کہوں گا ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن ایٹ دا ٹائم جو شام صاحب آپ پوچھ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.